انہوں نے احمر و اسد سے بھی مجھے بچایا ہے، اور آپ انہیں ایک ہی صبح کو کاٹ دیں گے۔ قسم بخدا میں گردشوں سے ڈرنے والا آدمی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تیرے لیے ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرط پر بنو قینقاع کے یہودیوں کو معافی دی کہ وہ مدینہ سے نکل جائیں اور اس میں مسلمانوں کے پڑوسی بن کر نہ رہیں۔ بس وہ شام کے ازرعات کی طرف کوچ کر گئے اور وہاں طویل عرصہ نہیں رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور بنو قینقاع پہلی یہودی پارٹی ہیں جنہیں مدینہ سے جلا وطن کیا گیا۔ ازریات شام کے گوشے میں ایک شہر ہے جو ارض بلقا کے قریب ہے۔ باوجود اس کے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قینقاع کے فتنے کی آگ کو بجھایا اور اس فتنے کے بھڑکانے والوں کو عام معافی دی، پھر بھی دوسرے یہودیوں نے اس سے نصیحت حاصل نہ کی، اور وہ کینے اور مخالفت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے متعلق سازشیں کرنے اور پریشانیاں پیدا کرنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتمے اور آپ کی دعوت کے خاتمے کے لیے مواقع تلاش کرنے میں بڑھتے ہی گئے۔ اور کعب بن اشرف تائی جو سود پر بڑا مال دیتا تھا، یہودیوں میں سب سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے والا اور آپ سے جنگ کرنے کی اعلانیہ دعوت دینے والا تھا، اور یہ کعب تائی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، پھر بنی نبہان سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کی ماں بنو نضیر سے تعلق رکھتی تھی، اور یہ بڑا سرمایہ دار اور عربوں کے درمیان مشہور خوبصورت لوگوں میں سے تھا۔ اور جب اسے اطلاع ملی کہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے تو اس نے کہا، بلا شبہ زمین کا بطن اس کی پشت سے بہتر ہے۔ اور مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان طے پانے والے معاہدات کے باوجود، جن میں قریش کی مدد نہ کرنے کی شرط بھی شامل تھی، اس کعب نے عہد شکنی کی اور وہ قبائل عرب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھڑکانے اور آپ کے ساتھ جنگ کی دعوت دینے کے لیے مدینہ سے نکلا، حتیٰ کہ وہ مکہ پہنچ گیا اور قریش کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے لگا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ان کے غصے اور کینے کو ہوا دینے لگا۔ اور اس کینہ پرور یہودی نے قریش کو بھڑکانے کے لیے سب طریقے اختیار کیے، حتیٰ کہ اس نے اشعار کی اشاعت کی جن میں وہ بدر کے مشرک مقتولین پر روتا ہے، اور اس نے اصحاب قلیب یعنی کنویں والوں پر روتے ہوئے کہا کہ بدر کی چکی نے اپنے اہل کو ہلاک کر دیا ہے، اور بدر جیسے واقعے پر رویا جاتا اور آنسو بہائے جاتے ہیں۔ اور جب یہ کعب مکے میں تھا تو ابو سفیان نے اس سے پوچھا، فریقین میں سے کون سا زیادہ راہ ہدایت پر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا اسلام، یا قریش اور ان کے بت؟ اس نے کہا، تم زیادہ راہ ہدایت پر ہو۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، سورہ آل عمران آیت نمبر 23، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ: کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ وہ ان کا فیصلہ کرے، پھر ان میں کا ایک گروہ ان سے روگرداں ہو کر پھر جاتا ہے۔ اور جو ہی کعب بن اشرف اپنے اس شرانگیز سفر سے واپس آیا، اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے قریش کو جمع کیا، اور جب یہ مدینہ واپس آیا تو یہ اعلانیہ عداوت کا اظہار کرنے لگا اور لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے بھڑکانے لگا۔ اور اس نے صرف اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ مسلمانوں کے احساس کو چیلنج کیا اور اپنے اشعار میں صریحاً ان کی عورتوں کے نام لے کر ان کی تشبیب کہی، جس سے مسلمانوں کو دکھ ہوا۔ اس طرح کعب بن اشرف اس محارب دشمن کے مقام پر ہو گیا جس کا کوئی عہد و پیما نہیں ہوتا، اور مسلمانوں کے امن کو برباد کرنے لگا اور ان کے وجود کے لیے خطرہ بن گیا۔ بس اس کے تصرفات کو روکنا ضروری ہو گیا تاکہ امت اس کے شر اور مصیبت سے نجات پائے، خصوصاً ان نازک حالات میں جو مسلمانوں کی نسبت سے استثناء کی حالات کی مانند تھے۔
لہٰذا یہ سود پر مال دینے والا یہودی اور اس کے مددگار ایک جنگی محاذ بن گئے جو مدینہ کے اندر مسلمانوں کو دھمکاتا تھا، اور اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ یہ کعب عرب کے سرمایہ داروں کا بڑا سرمایہ دار تھا، اور مدینہ کے نواح میں اس کا ایک مضبوط قلعہ تھا، اور اس کے ارد گرد بہت سے یہودی تھے جن کو اس عہد کے توڑنے پر بھڑکانا جو ان کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تھا، اس کے ارکان میں تھا، اور مدینہ کے اندر مسلمانوں پر اچانک تباہ کن حملہ کرنے کا بھی ان سے معاہدہ کر رہا تھا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لچڑ دشمن سے نجات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ کو انصار کی ایک جماعت کے ساتھ اس کے قتل پر مقرر کیا۔ انہوں نے مدینہ کے نواح میں اس کے قلعے کے باہر اس کے قتل کی ذمہ داری سنبھالی، جیسا کہ تاریخ کی بنیادی کتب میں مفصل بیان ہوا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قینقاع کے عہد شکنی کرنے اور کعب بن اشرف کے معاہدات کی توہین کرنے کے بالمقابل جو دانشمندانہ موقف اختیار کیے، ان سے یہود کو یقین ہو گیا کہ جب امن سے کھیلنے والوں اور پریشانیاں پیدا کرنے والوں اور معاہدات کا احترام نہ کرنے والوں کو نصیحت نے فائدہ نہ دیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاقت کے اشتعال میں ہرگز سہل انکاری سے کام نہیں لیں گے، اور کعب بن اشرف کے قاتل سے اژدہ بیکل ہو کر جلدی سے اپنے بلوں میں جا گھسیں گے، اور مسلمانوں کو یقین سا ہو گیا کہ یہودی کم از کم ان حالات میں مسلمانوں کو ایذا دینے کے لیے یا ان کے خلاف مشرکین کی مدد کرنے کے لیے اپنی جانوں کو ہرگز خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔ محمد بن مسلمہ عاصی انصاری حارثی رضی اللہ عنہ، آپ جلیل القدر صحابہ اور مشہور امراء میں سے ہیں۔ آپ بدر میں شامل ہوئے اور احد کے روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہنے والوں میں تھے۔ آپ نے تبوک کے سوا سب معرکوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ والیوں کی نگرانی اور ان کے خلاف تفتیش کرنے میں آپ پر اعتماد کرتے تھے۔ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنے سے الگ رہے اور دونوں جانب شامل نہ ہوئے۔ آپ نے 43 ہجری میں مدینہ میں وفات پائی۔ اب جب اس طرح سے مدینے کے اندرونی حالات پرسکون ہو گئے اور یہودیوں کو اپنی جانوں کی پڑ گئی، اور انہوں نے اپنے متکبر کعب بن اشرف کے قتل کی وجہ سے کسی ساکن کو حرکت نہ دی بلکہ سکون اختیار کیے رہے، اور یہ اظہار کیا کہ وہ اپنے عہد پر قائم ہیں۔ اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اہم واقعات کے مقابلے کے لیے فارغ ہو گئے جن کا حدود مدینہ سے باہر شرک اعراب اور خاص طور پر ان قریش کی طرف سے ہونا متوقع تھا جن کے متعلق مسلمانوں کو یقین تھا کہ عنقریب وہ بدر میں قریش کو پہنچنے والی ذلت کے انتقام میں ان کے خلاف ایک وسیع جنگ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور عملاً یہ منتظرہ جنگ ہوئی، اور باغی قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں 3000 جانبازوں کی فوج کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کی، اور ایک تباہ کن معرکے میں شرک توحید کے ساتھ گت گیا۔ یہ جنگ مدینہ کے نواح میں ہوئی، اور یہی وہ معرکہ ہے جس کا بیان ہمارا مقصود ہے۔ معرکہ بدر اور معرکہ احد کے درمیان ایک جانب سے مسلمانوں اور دوسری جانب سے قریش اور کچھ یہودیوں اور مشرکین عرب کے درمیان کچھ جھڑپیں ہوئیں، اور ان جھڑپوں میں قریش، اعراب اور یہودی ایک محاذ تھے۔ یہ صرف متفرق جھڑپیں تھیں جو زیادہ تر ان مسلمانوں کی طرف سے ہوئیں جو فریقین میں سے زیادہ سرگرم اور ان دشمنوں پر اچانک حملہ کرنے اور انہیں ان کی جگہوں سے ظلم کے لیے حرکت کرنے سے قبل ضرب لگانے کے لیے زیادہ تیز تھے۔ اور معرکہ احد سے قبل جو عسکری کارروائی ہوئی وہ فوجی گشتی دستوں کی مانند ہے جو مسلمانوں نے کی، یعنی اس دوران میں معلوم نہیں ہو سکا کہ جن معرکوں میں فریقین نے جنگ کی انہیں کیا نام دیا جائے۔
مسلمانوں نے معرکہ بدر اور احد کے درمیان جو فوجی کارروائیاں کیں ان کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے بنو قینقاع کا محاصرہ۔ مسلمانوں نے مدینہ کے اندر بنو قینقاع کے یہودیوں کے ان کے قلعوں میں محاصرہ کر لیا، اور یہ سن 3 ہجری کے ماہ شوال کے اوائل کا واقعہ ہے، اور اس محاصرے کے نتیجے میں بنو قینقاع نے تابعداری اختیار کر لی۔ پھر انہیں مدینہ بدر کر دیا گیا اور اس کی تفصیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پر کعب بن اشرف کا قتل۔ حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ نے انصار کی ایک جماعت کے ساتھ اس کے قتل کی ذمہ داری لی۔ تیسرے نمبر پر غزوہ بنی سلیم۔ یہ ایک جنگی گشتی دستہ تھا جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی سلیم اور غطفان کی منازل تک لے کر گئے، جو قرقرہ القدر میں واقع ہیں، اور یہ منطقہ مکہ اور شام کے درمیان مشرقی تجارتی حیاتیاتی راستے پر واقع ہیں۔ اور اس گشتی دستے کا قیام کا باعث یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ غطفان اور سلیم کے قبائل نے باہم اتحاد کر لیا ہے اور مدینہ سے جنگ کرنے کے لیے سب سے بڑی فوج جمع کر رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تادیبی دستے کو بھیجا جو 200 سواروں پر مشتمل تھا۔ سلیم یہ قیس بن عیلان کا ایک عظیم قبیلہ ہے اور عدنانی ہے، اور یہ مدر کے مشہور قبائل میں سے ہے۔ اس قبیلے کی منازل نجد کے بالائی حصے میں ہیں، اور یہ قبیلہ متعدد قبائل اور بطون میں متفرع ہے جنہوں نے میدانوں اور پہاڑوں کو بھر دیا ہے۔ اور سلیم کا نام متعدد غیر عدنانی قبائل پر بھی اطلاق پایا جاتا ہے، اور ان قبائل میں سلیم قبیلہ بھی ہے جو جزام سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ قحطانی قبائل میں سے ہے، اور سلیم قبیلہ جو شمر القحطانیہ سے ہے، اور بنی مالک کا ایک قبیلہ بھی ہے جو حبینہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اس عظیم قبیلے کے بطون افریقہ، شام اور عراق میں پھیلے ہوئے ہیں، اور عراق، سوڈان اور اردن کے متعدد قبائل ہمیشہ ہی آج تک اس نام یعنی سلیم سے موسوم ہوئے ہیں۔ غطفان بن سعد یہ کہلان سے تعلق رکھنے والا ایک عظیم یمانی قبیلہ ہے جو قحطانی ہے، اور وہ بنو غطفان بن سعد بن مالک بن حرام بن جزام ہے۔ یہ قبیلہ یمن سے دور ہوا اور اس نے بنو سلیم کے پڑوس میں نجد کو وطن بنا لیا۔ قرقرہ القدر بنی سلیم کا ایک پانی ہے، اس کے اور مدینہ کے درمیان 8 مراحل کا فاصلہ ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تادیبی دستے کو بھیجا جو 200 سواروں پر مشتمل تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جمع شدہ قبائل کو اچانک ان کے گھر کے صحن میں جا لیا، اور وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سری افواج کے ساتھ اکٹھ کے مقام پر پہنچ گئے، اور غفلت کی حالت میں اچانک ان پر جا پڑے، اور وہ صرف مسلمانوں کے پہنچنے پر ہی بھاگ گئے، اور وادی میں 500 اونٹ چھوڑ گئے جن پر مدینہ کی فوج نے قبضہ کر لیا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غنیمت کے 4 اخماس کو فوج کے افراد کے درمیان تقسیم کر دیا، اور ان میں سے ہر شخص کو 2 اونٹ ملے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ دیار سلیم و غطفان میں مسلمانوں کی ہیبت کے اظہار کے لیے اور دشمن کو خوفزدہ کرنے کے لیے ٹھہرے رہے۔ پھر کسی جنگ کے بغیر اپنے راستے پر مدینہ واپس آ گئے، اور گشتی دستہ 2 ہجری کے ماہ شوال کے آخر میں تیار ہوا تھا۔ غزوہ سویق۔ چوتھا غزوہ سویق یہ ایک تعاقب کرنے والا دستہ تھا جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرشی فوج کے تعاقب کے لیے مرتب کیا تھا جس نے ابو سفیان بن حرب کی کمان میں اچانک مدینہ پر رات کو غارت کری کی تھی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بدر سے واپسی پر ابو سفیان نے نظر مانی تھی کہ وہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ نہ کرے خباتب سے اپنے سر کو نہیں دھوئے گا، لہٰذا اس نے قریش کے 200 سواروں کو تیار کیا اور انہیں مدینہ کے علاقے تک لے گیا، لیکن اس نے اس فوج کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کی جرت نہ کی، بلکہ اس نے سمندری ڈاکوؤں کی مانند کارروائیاں کی، اور وہ یوں کہ اس نے اپنی فوج کے ساتھ مدینے سے دور مسافت پر پڑاؤ کیا، پھر رات کی تاریکی میں چھپ کر مدینہ آیا اور بنو ندیر کے سردار سادم بن مشکم یہودی کے ہاں اترا
اور غدار نے اسے پناہ دی اور اسے مسلمانوں کی کمزوریوں سے آگاہ کیا۔ پھر وہ اپنی چھاؤنی کی طرف واپس چلا گیا، اور جب وہ اپنے لوگوں کے پاس واپس گیا تو اس نے جانبازوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کو بھیجا جس نے مدینہ کی ایک طرف، جسے العریض کہا جاتا ہے، غارت گری کی تاکہ وہ تخریبی کارروائیاں کر سکیں، اور عملاً اس چھوٹی سی جماعت نے چوری چھپے کچھ کھجوروں کے درخت جلا دیے اور مسلمانوں کے 2 آدمیوں کو شہید کر دیا جو وہاں کام کرتے تھے۔ پھر قرشی جماعت وادی میں اپنی چھاؤنی میں بھاگ گئی۔ مسلمانوں کو فوراً اس خفیہ کارروائی کا علم ہو گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی فوج کا سالار بن کر ابو سفیان کے تعاقب کے لیے جلدی سے کام کیا اور اس کے تعاقب میں سنجیدگی اختیار کی۔ لیکن ابو سفیان بھاگ گیا کیونکہ اس کا دستہ ان سواروں کا تھا جنہوں نے اپنے کھانوں کی چیزوں کو بھاگنے کے دوران پھینک دیا تاکہ وہ زیادہ تیزی سے بھاگ سکیں۔ اس روز قریش کے گزارے کا مواد ستو تھے، اس لیے اس غزوہ کو اس مواد کے نام پر غزوہ سویق کا نام دیا گیا ہے، جن کے پھینکنے سے وہ ہلکے ہو کر خوب بھاگے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان کے تعاقب میں متعلقہ قرقرۃ القدرہ تک پہنچ گئے، پھر بغیر کسی جنگ کے مدینہ واپس آ گئے، اور یہ کارروائی ماہ ذوالحجہ سن 2 ہجری میں ہوئی۔ 5ویں غزوہ ذی امر، یہ سب سے بڑا فوجی دستہ تھا جس کی کمان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے باہر معرکہ احد سے قبل کر رہے تھے، اور اس دستے کے جوانوں کی تعداد 450 جانبازوں کی پہنچی ہوئی تھی جو پیدل اور سوار تھے، اور اس دستے کا باعث یہ تھا کہ مدینہ کی انٹیلیجنس نے کمان کو خبر کر دی کہ ثعلبہ اور محارب کی بہت بڑی فوج ذی امر میں اکٹھی ہو رہی ہے اور ان کا مقصد اطراف مدینہ پر حملہ کرنا ہے۔ استخبارات، دشمن کی نیت کے متعلق مختلف طرف سے معلومات حاصل کرنا۔ بعض حکومتوں میں استخبارات کے شعبے کو امن کا شعبہ کہتے ہیں، اور بعض حکومتوں میں تحقیق و مطالعے کے شعبے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں یہ شعبہ انٹیلیجنس کا تھا۔ بنو ثعلبہ بن امیہ یہ ان غطفانیوں کا قبیلہ ہے جن کے حالات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اور ثعلبہ بہت سے قبائل عرب کا نام ہے جن میں سے قبیلہ ثعلبہ بھی ہے جو کہلان قحطانیہ سے ہے۔ محارب حیتے بن بشتہ کا ایک بطن ہے جو سلیم عدنانیہ سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ قبائل نجد ہیں۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستور کے مطابق اعراب کو خوفزدہ کرنے میں سرعت سے کام لیا اور اس بڑے دستے کو تیار کیا، اور ان اعراب کو حرکت کرنے سے قبل ان کے گھروں میں ضرب لگانے کے لیے بنفس نفیس اس کی قیادت کی۔ اسی دوران میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ دشمن کی طرف جا رہے تھے کہ آپ کے سپاہیوں نے بنی ثعلبہ کے ایک شخص کو پکڑ لیا جو دستے کا مقصود تھا۔ اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دعوت اسلام دی اور وہ مسلمان ہو گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے چھوٹے دستے میں شامل کر لیا۔ پھر اس شخص نے جس کا نام حباب تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ بنی ثعلبہ اور محارب ہرگز آپ سے جنگ نہیں کریں گے، خواہ وہ اپنی طرف آپ کی روانگی کے متعلق سن بھی لیں، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھاگ جائیں گے۔ پھر یہ شخص دشمن کے علاقے کی طرف جیش نبوی کا رہنما بن گیا، اور قبل اس کے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قبائل کے اکٹھ کی جگہ پر پہنچتے، انہیں مدینہ کے دستے کی خبر پہنچ گئی اور انہوں نے بھاگنے میں جلدی کی اور پہاڑیوں کی چوٹیوں میں منتشر ہو گئے، اور اکٹھ کا قائد بنی محارب کا ایک شخص تھا جس کا نام داثور بن الحرث غطفانی تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکٹھ کی جگہ پر پہنچ گئے، اور وہ ایک پانی ہے جس کا نام ذی امر ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر اپنی فوج کے ساتھ پورا 1 ماہ قیام کرنے کے بعد واپس مدینہ آئے تاکہ اعراب کو مسلمانوں کی طاقت کا پتہ چل جائے، اور جس شخص کا نفس اس سے ان کے استخفاف کے متعلق بات کرے وہ ڈر جائے، اور اس دستے کو ماہ محرم سن 3 ہجری میں قائم کیا گیا۔
حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی کوشش۔